دعوتی و اصلاحی اور روحانی علاج سے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل عارف محمود سلفی آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ہمارے گھر میں ہر جمعرات کو ایک کمرے میں سے خوشبو آتی ہے، اور یہ کمرہ جو ہے میرے والد صاحب کا ہے۔ میں نے کسی حضرت صاحب سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا کہ جمعرات والے دن آپ کے والد جو ہیں ان کی روح واپس آتی ہے، تو لہٰذا آپ اس کمرے کے اندر کھانے پینے کی چیزیں رکھ دیا کریں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کھانے پینے کی چیزیں کیوں رکھنی ہیں؟ کہ والد صاحب کی روح کھانا کھانے آتی ہے؟ عجیب مطلب ہے، یہ سب مسئلہ بتایا جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ایک بات یاد رکھیں کہ روحوں کا دنیا کے اندر واپس آنے کا جو کانسیپٹ ہے، یہ دین اسلام کے خلاف ہے۔ انسان زندگی بسر کرتا ہے، یہ جو زندگی ہم بسر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد جب ہمارا وقت مقرر آ جاتا ہے، مرنے کا وقت آ جاتا ہے، دنیا سے رخصت ہونے کا آ جاتا ہے، تو اس کے بعد جو زندگی شروع ہوتی ہے وہ برزخ کی شروع ہو جاتی ہے۔ روح ہمارے جسم سے نکلی، برزخ میں چلی گئی۔ قیامت کا دن برپا ہونے، حشر کا دن برپا ہونے سے پہلے، دوبارہ جب اللہ نے اٹھانا ہے، اس وقت سے پہلے کی جو زندگی ہے وہ ساری برزخ کی۔ برزخ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق دو مقام ہیں، علیین اور سجین۔ جو نیک ہوں گے وہ نیکوں میں چلے جائیں گے، جو اللہ کے نافرمان ہوں گے ان کی روح جو ہے وہ نافرمانوں میں چلی جائے گی۔ وہاں پر اس برزخ کے اندر تو ملاقات ہو سکتی ہے کہ جو نیکوں میں جس کی روح گئی ہے، بعد میں کوئی خاندان میں سے، رشتہ داروں میں سے کوئی اور فوت ہوا، اس کی روح بھی اگر وہاں گئی تو وہاں تو ملاقات ہو سکتی ہے برزخ کے اندر۔ لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ میرے والد صاحب ہر جمعرات کو ان کی روح گھر میں لوٹ کے آتی ہے، خوشبو آتی ہے، یہ میرے بھائی، یہ عقیدہ قرآن و سنت کے منافی ہے۔ پہلی بات تو یہ عقیدہ ہی قرآن و سنت کی، اور یہ پیمانہ کوئی نہیں کہ خوشبو آتی ہے۔ میرے والد صاحب وہاں سے کوئی اگربتیاں لے کے آتے ہیں کہ اپنا میں کہوں کہ جی خوشبو آئی ہے تو اس لیے وہ میرے والد کی روح آئی ہے، یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے، یہ پرکھنے کا کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ آپ کو تو شاید اتنا واسطہ نہ پڑا ہو، عام گھروں کے اندر جن گھروں میں اگربتی کو خوشبو آئے یا کوئی اس طرح کی تیز خوشبو آئے، میرے اپنے ذاتی تجربے کے اندر یہ بات آئی ہے، ان کے گھروں میں جو بھی شخص بیمار تھا، جب ہم نے ان کا علاج کیا تو وہ خوشبو پھیلانے والے جو تھے وہ شیاطین جنات میں سے تھے، جان بوجھ کے وہ انسان کے عقیدے کے اوپر حملہ کرتے ہیں، عقیدے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ انسان کا یا مسلمان کا عقیدہ خراب ہو جائے۔ اور آپ ایک بات یاد رکھیں، یہ عقیدہ ہی وہ بنیاد ہے کہ جو ہمارے اعمال کی قبولیت کا باعث بنتا ہے، اور اسی کے اوپر شیطان ضرب لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ صحابہ کرام اتنی تعداد میں دنیا سے رخصت ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین لاکھوں کی تعداد تھی، دنیا سے رخصت ہوئے۔ کوئی ایک واقعہ بتا دیں کہ صحابی فوت ہو گیا تو بعد میں اس کے گھر میں اس کی روح لوٹ کے آتی رہے، غلط ہے میرے بھائی۔ اللہ کا نظام اتنا کمزور نہیں ہے کہ اللہ روحوں کو برزخ کے اندر چھوڑ دے، وہاں پابند کر دے اور وہ نظر بچا کے آگے گھروں میں پھرتی رہے، ہاں وہ بھی ہر جمعرات کو ہی۔ اپنے عقیدے کی حفاظت کیجئے، خاص طور پہ آج کے وقت میں اس کی بہت ضرورت ہے۔ ایسی شیطانی چالیں اور شیطانی ہتھ کنڈے ہیں، اگر آپ عقل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے آپ دھوکہ کھا جائیں گے،
آپ عقل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے آپ دھوکہ کھا جائیں گے. تو پھر اس کی پرکھ کا پیمانہ کیا ہے؟ اس کی پرکھ کا پیمانہ صرف اور صرف اللہ کا قرآن ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. کئی دفعہ ایسا ہوا کہ آپ کسی کو، میں علاج کر رہا کسی کا، قرآن پڑھنا شروع ہوا اور مریض جو ہے وہ قرآن اس کو آتا ہی نہیں، قرآن اس کو آتا ہی نہیں، تو مقابلے میں وہ سامنے بیٹھ کے مریض فر قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے. یہ کیا ہے؟ اس کو تو قرآن آتا ہی نہیں، ان پڑھ ہے قرآن کے لحاظ سے. بات دوسری طرف رخ اختیار کر جائے گی، صرف سمجھانا مقصد ہے. تو جب وہ چیز، وہ جن، شیطان جو اس کے ساتھ تھا، بعد میں جب بات ہوئی تو اس نے ایک بنیادی نقطہ، اس نے کہا کہ مسلمانوں کے عقائد اتنے کمزور ہیں کہ ہمارے جو سردار ہیں وہ ہمیں نصیحت کرتے ہیں کسی مسلمان کو جب پکڑو، ان کا عامل جب قرآن پڑھے تو مقابلے میں قرآن پڑھا کرو، اس کا فائدہ تمہیں یہ ہوگا کہ وہ سمجھے گا کہ اس کے ساتھ کوئی بہت حضرت چیز ہے جی، بڑا بزرگ ہے، اس کو تو چھیڑنا ہی نہیں ہم نے. یہیں پہ دھوکہ دیتے ہیں وہ، حالانکہ ان کا مسلمان یا اسلام کے ساتھ دور کا بھی واسطہ نہیں ہوتا. اس لیے میرے بھائی یہ کوئی پیمانہ نہیں کہ گھر میں خوشبو آئے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر روحیں آئیں. ہاں اللہ کے فرشتے گھروں میں آتے ہیں، قرآن پڑھا جائے تو فرشتے آتے ہیں، لیکن فرشتے ساتھ اگربتیاں لے کر نہیں آتے، وہ سینٹ کی بوتلیں لے کر نہیں آتے، پرفیومز لے کر نہیں آتے. خوشبو اسی کو ضرورت ہوتی ہے کہ جو اپنی بدبو چھپانا چاہتا ہے، کہ میری بو کے ساتھ ان کو پتہ نہ چل جائے یہاں پہ شیطان آیا. لہذا یہ عقیدہ کہ گھروں میں روحیں واپس آتی ہیں، یہ قرآن و سنت کے منافی عقیدہ ہے. روحیں جسم سے نکلنے کے بعد برزخ میں چلی جاتی ہیں. جو نیک ہوتے ہیں ان کی روحیں نیکوں کے ساتھ، جو نافرمان ہوتے ہیں ان کی روحیں نافرمانوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے مطابق عقیدہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے.